الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جس طرح اپنے حق کے لیے باہر نکلے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان گجر نالے کے متاثرین آج یہاں موجود ہیں، اور اس موجودگی کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی افسر شاہی ہے، یہ ہماری بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس افسر شاہی کو ہم فون کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے ہیں، لوگوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ انہیں ایک رات کسی دن صبح وہ اٹھیں گے اور مشینری موجود ہوگی اور وہ اپنے گھر بار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس رابطے کے بعد ہمیں بار بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ ڈی سی صاحب بہت مصروف ہیں، ڈی سی صاحب کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ڈی سی صاحب آپ ہماری بات سنیے، ہم ان نہتے پرامن مظلوم لوگوں کو اپنی بات سنانے کے لیے آپ کے دروازے پر لے کر آئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس فرصت نہیں ہے کہ آپ ان کے دروازے پر جا سکیں۔ ہم ان کو آپ کے پاس ان کی آواز سنوانے کے لیے لائے ہیں۔ اگر اب بھی آپ ان کی آواز نہیں سنیں گے تو پھر نہ صرف ان کی بددعائیں آپ کے خلاف ہوں گی، بلکہ پھر ہم کچھ اور کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم نے اپنا یہ فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ آج ہم پہلی دفعہ ڈی سی صاحب کے پاس ان کے دفتر تک آئے ہیں، ہم نے ان کو یہ بات پہنچائی ہے کہ اگر ایک فٹ جگہ بھی ایسی کاٹی گئی کہ جس کے مکینوں کو متبادل جگہ نہیں ملی تو ان کا مقدمہ جماعت اسلامی خود لڑے گی۔ جماعت اسلامی آگے بڑھ کر اس مقدمے کو لڑے گی انشاءاللہ۔ ہم انہی آبادیوں میں رہنے والے ہیں، ہمارے کارکنان آپ کے درمیان رہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لوگ لندن میں نہیں بستے، دبئی میں نہیں رہتے، وہ پل کے پار سے آنے والی قیادت نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہمارے لوگ اپنی ووٹوں سے منتخب کر کے یہاں سے روانہ کرتے ہیں، وہ اس موقع پر کہاں ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، بلکہ میں آپ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ آنکھیں کھول کر دیکھیے وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا، جن کو ہم نے ہزاروں لاکھوں ووٹ دے کر ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ اپنے پاس سے ایوانوں میں بھیجا ہے۔ نازم آباد اور نارتھ نازم آباد کی آبادیوں سے منتخب ہونے والے وہ لوگ کہاں ہیں؟ نئی کراچی سے منتخب ہونے والے وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کو ایم این اے اور ایم پی اے بنایا گیا ہے؟ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بنایا گیا ہے۔ کبھی وہ ایم کیو ایم کے نام پہ منتخب ہوتے ہیں، کبھی وہ پی ٹی آئی کے نام پہ منتخب ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ خفیہ کمروں میں، بند کمروں میں عوام کی پیسوں کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ڈی سی صاحب کے ساتھ بند کمروں میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں یہ لوگ شریک ہیں جن کو ہم اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، جن کو ہم نے اپنا نمائندہ بنا کر آگے بھیجا تھا۔ ہمیں افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنی نمائندگی کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جماعت اسلامی کے پاس کوئی نمائندگی نہیں ہے، جماعت اسلامی کے پاس تو ایک کونسلر بھی نہیں ہے الیکٹڈ، لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہم آپ سے ووٹ چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم مظلوموں کا اتحاد چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کے مظلوموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں تاکہ یہ ظالم بٹیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور ان کے گماشتہ یہ جو نمائندے ہمارے پاس سے الیکٹ ہو کر جاتے ہیں، جو بظاہر ہماری گلیوں میں رہتے ہیں لیکن ہمارے لیے ہمارے حقوق کا سودا کرتے ہیں، ان کا خلا خمہ کیا جا سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے یہ چھوٹی سی تھوڑی دیر کا یہ جو مظاہرہ ہے یہ صرف ٹوکن مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے آپ کو زحمت دی ہے، آپ یہاں آئے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر ڈی سی صاحب نے اور یہاں کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا، ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کر، اس انتظامیہ کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی اپنا کیمپ لگائے گی، ان ساری آبادیوں میں جماعت اسلامی کیمپ لگائے گی اور سارے متاثرین کو رجسٹر کرے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم ایک فرد کو انشاءاللہ اس کا حق دلوائیں گے۔ اور اگر کسی نے وعدہ خلافی کی تو یہاں یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ
کہ اگر انتظامیہ نے وعدہ خلافی کی، آج تک انتظامیہ ہمیں اس بات کا یقین دلا رہی ہے کہ جو باتیں ہم کریں گے، جو وعدے وہ ہم سے کریں گے وہ ان کو پورا کریں گے. لیکن اگر انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اگر 1 فٹ زمین بھی لوگوں کی کٹی اور اس کا متبادل نہیں ملا تو آپ یقین رکھیے کہ اس تحریک کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہ مجمع جو آج ڈی سی صاحب کے دفتر کے باہر جمع ہے، یہ مجمع ڈی سی صاحب کے دفتر کے اندر جمع ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم آج کا مظاہرہ پرامن رکھ رہے ہیں. ہم صرف متنبع کر رہے ہیں کہ ان مظلوم لوگوں کو اکیلا نہ سمجھا جائے. ان مظلوم لوگوں کے ساتھ جماعت اسلامی کی طاقت موجود ہے، حافظ نعیم الرحمان کی قیادت موجود ہے کہ جو کراچی کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے اور کراچی کے ہر مسئلے کو آواز دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے یہاں آنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ہماری جدوجہد شروع ہوئی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی، یہ اس کی شروعات ہے. اور اس کی شروعات اس اتحاد سے ہو رہی ہے کہ ہر مظلوم اس شہر کا جو زبان بھی بولتا ہو، جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم سب مل کر نکلیں گے، انشاءاللہ اس ظلم کا خاتمہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمیں انتظامیہ نے بلایا ہے یہاں کی، اور انہوں نے ہمیں ایک یقین دہانی یہ کرائی ہے کہ اب مزید مشینری اندر جا کے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرے گی. اور جب تک کہ ہم ایک بھرپور لسٹ بنائیں گے، جماعت اسلامی ہر علاقے میں اپنا نمائندوں کے ذریعے ٹوٹنے والے گھروں پہ جہاں جہاں نشان لگے ہوئے ہیں ہر ایک کا ایک ڈیٹا بنائے گی، لسٹ پوری مرتب کرے گی، اور اس لسٹ کو ہم ان کی لسٹ کے ساتھ بیٹھ کے، ہمارے 2 نمائندے ان کی اس میں شامل ہیں، کمیٹی میں اب شامل ہو گئے ہیں، جو اس کے ساتھ میچ کریں گے. اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ یہی صرف گھر ٹوٹنے ہیں تو ان کا متبادل فوری طور پہ دیا جائے گا، اس کے بعد وہ گھر ٹوٹیں گے. اور جو متبادل وہ طے کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو پہلے بتائیں گے. آپ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ پھر وہ ٹوٹے گا گھر اور آگے بڑھیں گے ہم، ورنہ ہم نہیں آگے جائیں گے. یہ میری بہنوں کی، بزرگوں کی اور دوستوں کی کوشش ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. ہم سب مل کے کوشش کریں گے، ابھی گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. جماعت اسلامی کے لوگ آپ کے ساتھ درمیان موجود ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم فہرستیں بنائیں گے اور اس فہرست کو پھر ہم یہاں لا کے ان سے ٹیلی کریں گے اور اس کے نتیجے میں معاملہ طے ہوگا. اگر اس سارے معاملے میں کوئی اونچ نیچ ہوئی اور انتظامیہ نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے. آپ دوبارہ آئیں گے؟ اس سے دگنی تعداد میں آئیں گے اگر انہوں نے دھوکہ دیا. اس سے دگنی 3 گنا تعداد میں ہم یہاں آئیں گے اگر کسی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو. یہ کراچی کے عوام ہے، کراچی کے عوام کے ساتھ جو دھوکہ کرتا ہے وہ پھر اپنی سیٹ پر قائم نہیں رہتا ہے. کراچی کے لوگ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں.